ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے YouTube چینل HudHud Message کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاکم اللہ۔ جن دوستوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ جادو کیا ہے؟ کالی جنات، کالی دنیا اور کالی چیزوں کے مخالف رد عمل کا نام جادو ہے۔ یعنی ایک بندہ کچھ ایسے لفظ بیٹھا پڑھ رہا ہے جن لفظوں کے اندر کالی دنیا ہے اور شیطانی طاقت اور تاثیر ہے۔ وہ لفظ مخالف بن کر اس بندے کو مختلف شکلوں میں ستاتے ہیں اور مختلف شکلوں میں پریشان کرتے ہیں، تو اسی چیز کا نام جادو ہے۔ سورۃ مزمل اس کا 100% علاج ہے اور 100% حل ہے اور 100% طاقت اور تاثیر ہے۔ وہ سبزی فروش جن تو واقعی کوئی ایٹم بم نکلا۔ اس نے جب مجھے اللہم اغفر لی کے کمالات بتائے تو میری عقل دنگ رہ گئی۔ کہنے لگا میں انسانی شکل بنا کر گھر سے نکلتا ہوں اور ہر جگہ جا کر سبزی بیچتا ہوں۔ مجھے یاد نہیں کہ آج تک کہیں میرا مال رکا ہو، کہیں مجھے پریشانی ہوئی ہو، کہیں میرے مسائل حل نہ ہوئے ہوں، مشکلات نے مجھے گھیرا ہو، پریشانی اور تنگ دستی نے مجھے مایوس کیا ہو۔ مجھے قطعی کوئی فکر نہیں اور زندگی کے حالات نے مجھے اس سے پہلے بہت مایوس کیا ہوا تھا۔ ظاہر ہے ہم سفید پوش لوگ ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ میں منڈی میں صبح صبح جاتا ہوں، انسان اور جنات دونوں کو سبزی اور پھل بیچتا ہوں۔ آپ سوچ نہیں سکتے میری سبزی کی مقدار کتنی ہوتی ہے اور میں کتنی زیادہ سبزی بیچتا ہوں۔ شاید ہی آپ کے انسانوں میں کوئی بڑے سے بڑا سپر سٹور یا بڑے سے بڑا تاجر اتنی سبزی بیچ سکتا ہوگا۔ آپ ہرگز نہیں مانیں گے اور آپ پریشان ہوں گے کہ شاید میں جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن یہ سچ ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں۔ بس میں ایک کام کرتا ہوں، صبح اٹھتا ہوں اور 1000 بار اللہم اغفر لی پڑھتا ہوں، لیکن اس وقت پڑھتے ہوئے مجھے دنیا جہان کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اللہ کے نام میں، اللہ کی محبت میں اور اپنے گناہوں کے اعتراف میں اتنا پاگل اور دیوانہ ہوتا ہوں اور اتنا مست ہوتا ہوں کہ پھر مجھے کسی چیز کی فکر نہیں رہتی، اور ویسے بھی رہنی نہیں چاہیے۔ حقیقت یہی ہے کہ میں دل کی دنیا اسی استغفار سے پا چکا ہوں، رزق کی دنیا، روح کی دنیا، اور میرے حالات بہتر ہوتے ہیں اور زندگی میری بہتر سے بہترین ہوتی ہے اور پریشانیاں مجھ سے دور ہوتی ہیں۔ میں اپنی مشکلات میں اتنا گرا ہوا تھا کہ میرا جی چاہتا تھا کہ میں مر جاؤں، مگر اب میں مطمئن ہوں۔ جب سے میں نے یہ استغفار شروع کیا اب تو قدم قدم یہی کرتا ہوں۔ ایک بار ایسا ہوا کہ میں نے آم بہت زیادہ لے لیے، مجھے علم نہیں تھا کہ آم مثالے کے پکے ہوئے ہیں۔ دوپہر تک آموں کی شکل تبدیل ہونا شروع ہو گئی، مجھے پریشانی ہوئی۔ بس پھر میں نے دل ہی دل میں استغفار بہت زیادہ پڑھنا شروع کر دیا۔ استغفار پڑھنا تھا کہ نامعلوم کہاں کہاں سے انسان اور جن میرے پاس آنے شروع ہو گئے اور میرے آم آنن فن ایسے بکے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ ایک دفعہ میں نے خربوزوں کا سودا کیا۔ اس شخص کے پاس خربوزے بہت زیادہ تھے، ان میں پکے بھی تھے اور کچے بھی۔ سودا یہ طے ہوا کہ مال اس کے پاس رہے گا کیونکہ میرے پاس جگہ نہیں ہے، اور پکے خربوزے میں ساتھ ساتھ لیتا جاؤں گا اور پیسے دیتا جاؤں گا۔ کچھ پیسے میں نے اسے دے دیے۔ وہ مال تقریباً 16-17 دن چلنا تھا، لیکن 2-3 دنوں کے بعد اس کے تیور اور اس کا انداز بدلنے لگا۔ میں حیران ہوا کہ یہ کیا ہو گیا۔ مجھے کہنے لگا آپ نے جتنا مال لے لیا اس کے پیسے مجھے جتنے بچتے ہیں دے دیں، باقی آپ جانیں اور آپ کا کام۔ ایک آدمی میرا یہ مال نقد رقم پر لینے کو تیار ہے۔ وہ انسان تھا، اسے علم نہیں تھا کہ میں جن ہوں، کیونکہ میں جب انسانوں سے سودا کرتا ہوں تو انسانی شکل میں بن کر جاتا ہوں۔ میں حیران بھی اور پریشان بھی ہوا کہ بیٹھے بٹھائے اس نے کیا بات کر دی۔ میں نے اس کی منت کی کہ ایسا نہ کر، ہمارا طے ہے اور زبان کی کوئی حیثیت ہوتی ہے، لیکن وہ نہ مانا۔ میں اس سے اس دن کا مال لے کر واپس آ گیا اور پھر اس کا تصور کر کے میں نے اللہم اغفر لی پڑھنا شروع کر دیا۔ سارا دن مال بھی بیچتا رہا اور پڑھتا بھی رہا، حتیٰ کہ رات سوتے بھی یہی پڑھتا رہا، صبح اٹھا تو یہی پڑھتا رہا۔ صبح اور پھل سبزیاں بھی میں نے خریدی، ساتھ اس سے میں نے خربوزے بھی اٹھانے تھے۔ میں اس کے پاس گیا تو وہ مجھے نہ ملا، لیکن اس کے کارندوں نے مجھے خربوزے اٹھانے سے منع نہ کیا۔ میں خربوزے اپنی ضرورت کے پکے ہوئے اٹھا کر لے آیا، کیونکہ طے یہ ہوا تھا کہ ساتھ ساتھ کھیتوں سے خربوزے آتے جائیں گے، جو پکے ہوئے ہوں گے میں لے لوں گا اور جو کچے ہوں گے رکھے جائیں گے۔ ہوں گے سارے میرے، لیکن حسب ضرورت لیتا جاؤں گا۔ دوسرے دن بھی میں نے یہی وظیفہ مستقل پڑھتا رہا۔ دوسرے دن پھر نہ ملا، یا تو کسی کام سے ادھر ادھر ہو جاتا یا پھر دانستہ مجھ سے دور رہا۔ مجھے اس کی سمجھ نہ آئی۔ اس طرح 3-4 دن کے بعد وہ مجھے ملا۔ اس نے کسی قسم کی کوئی بات نہ کی اور نہ کسی شکل میں کوئی رکاوٹ ڈالی۔ آخرکار میرا سودا مکمل ہو گیا اور میں اپنے سودے کو لے کر چل پڑا۔ اسی طرح جتنے دن طے تھے وہ پورے ہو گئے۔ میں نے اس کا سارا بل ادا کر دیا۔ آخری دن جب میں جانے لگا تو اس نے مجھے ایک بات کہی۔ جس دن میں نے آپ سے مال نہ دینے کی بات کہی تھی اور میں نے آپ کو سامان نہ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور یہ میرا فیصلہ اٹل تھا، لیکن پتہ نہیں میرا دل کیوں پریشان رہا اور مجھے بخار ہو گیا۔ چند دن جو آپ سے میری ملاقات نہ ہوئی میں بخار میں رہا۔ بخار تھا بھی نہیں لیکن تھا بھی۔ بس میری طبیعت میں بے چینی، گھبراہٹ، اکتاہٹ، بار بار ایک سوچ آتی تھی کہ میں نے آپ کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔
اور آپ کو ایسا کیوں کہا؟ الغرض آپ کا سودا جب پورا ہو گیا تو میری طبیعت میں سکون آ گیا۔ پھر وہ شخص مجھ سے کہنے لگا سچ بتاؤ کہ آپ نے کوئی وظیفہ پڑھا تھا، کوئی تسبیح کی تھی، آخر کیا کیا تھا؟ تو میں نے کہا میں صرف ایک ہی وظیفہ پڑھتا ہوں اور وہ ہے اللہم اغفر لی۔ بس اس وظیفے سے میرے مسائل، میری مشکلات اور میری پریشانیاں حل ہوتی ہیں اور میں زندگی کی ناکامیوں سے نکل کر کامیابیوں پر آتا ہوں اور نامرادیوں سے نکل کر بامرادیوں پر آتا ہوں، اور ایسے ایسے میرے مسائل حل ہوتے ہیں اور ایسی ایسی مشکلات دور ہوتی ہیں کہ میں ان مسائل اور مشکلات کو بیان نہیں کر سکتا۔ سبزی فروش جن مزید کہنے لگا کہ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ میں مسلمانوں کی ایک بستی میں سبزی فروخت کر رہا تھا۔ ایک گھر میں نے رونے کی آواز سنی۔ وہ گھر مجھ سے ہمیشہ سبزی یا پھل لیتا رہتا تھا۔ میں نے اس گھر کے سامنے صدا لگائی تو ان کی خاتون جو مجھ سے سبزی لیتی تھیں اور بولی آج ہم کچھ نہیں لیں گے کہ میرے میاں بہت سخت تکلیف میں ہیں۔ میں نے پوچھا آپ کے میاں کو کیا ہوا؟ کہنے لگی رات اچانک نیند میں اٹھے اور گھر سے چل پڑے اور میں پریشان کہ مجھے خبر ہی نہیں کہ وہ کہاں چلے گئے۔ آگے ایک پرانا کنواں تھا جو بند تھا، اس میں گر گئے۔ ہمیں تو خبر ہی نہ ہوئی کہ اس پرانے کنویں میں کیسے اور کس طرح گرے۔ وہ تو جب انہیں ہوش آئی تو آوازیں لگاتے رہے۔ صبح سکول کے بچے جا رہے تھے، انہوں نے آوازیں سنی تو ڈر گئے کہ شاید کوئی جن ہے۔ وہ بھاگ گئے لیکن انہوں نے یہ بات سکول میں سنائی۔ سکول کے ایک استاد نے بھی سن لی۔ نامعلوم سے کیا خیال آیا کہ شاید کوئی آدمی گرا ہو، تو وہ چلتا ہوا اس کنویں کے قریب آیا کہ یہ شخص یعنی میرا شوہر اندر سے آوازیں لگا رہا تھا۔ پہلے تو وہ بھی ڈر گیا۔ جب اس نے اپنا تعارف کرایا، میں فلاں شخص ہوں، فلاں جگہ رہتا ہوں، اس تعارف سے اس کو بھی کچھ تعارف ہو گیا اور وہ پریشان ہو گیا کہ تم کیسے گرے۔ اس نے اپنی ساری حالت بتائی۔ اس نے ہمارے گھر اطلاع پہنچائی۔ ادھر ہم پریشان تھے کہ نامعلوم رات کو اغوا ہو گئے، کہاں چلے گئے، ان کی کوئی خبر نہیں۔ جب ہمیں اطلاع ملی ہم گئے۔ رسے باندھ کر ایک آدمی نیچے اترا، ان کو رسے باندھ کر بڑی مشکل سے باہر نکالا۔ اب ان کو جگہ جگہ چوٹیں لگی ہوئی ہیں، تھوڑی تھوڑی دیر بعد بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ نامعلوم ان پر جادو کر دیا یا جنات کا یا بیماری کا اثر ہے۔ اس خاتون کو پتہ نہیں تھا کہ میں خود جن ہوں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میرے پاس ایک دم ہے، وہ کر دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ کا شوہر ٹھیک ہو جائے گا۔ گھر میں اور بہت سے لوگ جمع تھے۔ جب میں گھر میں داخل ہوا تو لوگوں نے ناگواری کا اظہار کیا کہ ایک سبزی والا دم کرے گا، عجیب سی بات ہے۔ میں نے کسی کی پرواہ نہ کی۔ میں نے سانس روک کر اللہم اغفر لی پڑھنا شروع کر دیا، اور اللہم اغفر لی پڑھتے پڑھتے چونکہ ہم جنات کا سانس بڑا ہوتا ہے، میں نے اس پر پھونک ماری۔ پہلی ہی پھونک پر اس نے آنکھیں کھولی۔ میں نے پھر پڑھنا شروع کر دیا۔ 7 پھونکوں پر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ گھر میں خوشیاں اور لوگ حیران ہو گئے کہ اس سبزی والے کے پاس ایسا کون سا منتر اور کمال ہے کہ اس نے اتنا بڑا عمل کر دیا اور نیم مردہ شخص کو ایک دم میں زندگی اور اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ لوگ میری خدمت کے لیے آگے بڑھے لیکن میں نے کہا نہیں، اور ان کو یہی وظیفہ بتا دیا کہ آپ بھی یہی وظیفہ مستقل سارا گھر وضو بے وضو ہر حالت میں پڑھ سکتے ہیں، سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں۔ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ چونکہ میں نے علاقے بانٹے ہوئے ہیں، سبزی بیچوں یا مریض ٹھیک کروں۔ 2-3 دن کے بعد پھر میرا وہیں جانا ہوا اور میں نے صدا لگائی تو شاید وہ لوگ میرے آنے کے منتظر تھے۔ وہ نہیں، اور لوگ بھی میرے منتظر تھے اور انہوں نے بھی اپنے کچھ لا علاج مریض جمع کیے ہوئے تھے۔ انہوں نے میرے لیے بہت سے تحائف اور گفٹ اکٹھے کیے ہوئے تھے۔ میں پریشان، لیکن میں نے ان کی بات سنی۔ کہنے لگے جب سے آپ ہمیں یہ بتا کر گئے ہیں ہم تو بہت حیرت اور حیرانگی میں چلے گئے۔ ہمارے تو اور بھی بڑے مسئلے حل ہوئے، اور اب محلے والوں نے اپنے اور مریض اکٹھے کیے ہیں کہ وہ سبزی والا جب بھی آئے گا ہم اس سے اپنے مریض کا علاج کریں گے۔ میں حیران ہو گیا کہ میں اپنی سبزی بیچوں یا اتنے سارے مریضوں کا علاج یعنی دم کروں، جاؤں تو کہاں جاؤں؟ ان کی منت، رونا دھونا اور ان کی باتوں نے مجھے مجبور کیا۔ میں نے سب کو بٹھا لیا اور باری باری دم کرنا شروع کر دیا۔ جس کو میں دم کرتا جاتا تھا وہ بفضل تعالی صحت یاب ہوتا جاتا۔ احساس ہوتا تھا کہ شاید آج تک بیمار ہی نہیں ہوا۔ اس دم میں اور اس وظیفے میں ایک انوکھی تاثیر، انوکھی طاقت اور انوکھی قوت ہے جو میں نے بہت زیادہ محسوس کی۔ اس خاتون نے جس نے یہ لوگ اکٹھے کیے تھے مجھے کہنے لگی جب سے آپ اللہم اغفر لی کا ورد دے کر گئے ہیں میری عقل حیران ہے، اتنے فائدے، اتنے کمال، اتنی تاثیر۔ کہنے لگی میرا ایک بچہ ہے، وہ پڑھنے میں باغی ہے، گھر سے بار بار بھاگ جاتا ہے، ہر وقت گالیاں دیتا ہے، سب کو برا بھلا کہتا ہے۔ نامعلوم اس نے گالیاں کہاں سے سیکھی ہیں، ہمارے گھر میں تو گالیوں کا ماحول ہے ہی نہیں۔ میں نے اس کے تصور میں دن رات اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اتنا زیادہ پڑھا، اتنا زیادہ، خود مجھے احساس ہونے لگا کہ میں خود اتنا زیادہ کبھی پڑھ بھی سکتی تھی۔ اتنا زیادہ پڑھتے پڑھتے مجھے اس بچے میں بہت زیادہ تبدیلی محسوس ہونا شروع ہو گئی، اور اس کے اندر میں، اس کی کیفیات میں اور اس کے اٹھنے بیٹھنے میں، اس کی زبان درازی کو ختم کرنے میں بہت زیادہ فائدے پہنچے، اتنے زیادہ کہ میں گمان نہیں کر سکتی۔ ایک فائدہ جو مجھے پہنچا وہ یہ پہنچا کہ بچہ خود بخود نماز پڑھنا شروع ہو گیا اور خود بخود سارا دن درود شریف پڑھتا ہے، حالانکہ
پہلے اسے کہہ کہہ کر تھک گئے۔ 11 سال کا بچہ جس نے ہمارے ناک میں دم کیا ہوا تھا، لیکن اب اللہ کے فضل سے اس کے مزاج اور طبیعت میں بہت فرق ہے۔ سبزی فروش جن نے اس کی بات کاٹتے ہوئے جو بات کہی وہ یہ کہی، بچوں کی تربیت، اولاد کی ترقی اور زندگی کی کامیابیوں کے لیے اس وظیفے کو میں نے بہت زیادہ آزمایا ہے، اور زندگی بہت کامیابیوں میں بڑھتی چلی گئی، اور اتنی زیادہ کامیابی بڑھی کہ گمان سے باہر ہے۔ وہ خاتون جس نے بہت سارے مریض اکٹھے کیے تھے، ان میں ایک مریض ایسا بھی تھا جو مریض ہر وقت کسی نہ کسی جھٹکے اور دورے میں مبتلا رہتا تھا۔ اس کو اکثر دورے پڑتے تھے، جھٹکے لگتے تھے، لوگ اسے باندھ دیتے تھے، اسے تکلیف ہوتی تھی۔ سردی ہے تو سردی میں بیٹھا رہا، گرمی ہے تو گرمی میں بیٹھا رہا، بارش، طوفان، آندھی کا اس کو کچھ پتہ نہیں، اس کو کچھ خبر نہیں۔ جب اسے میرے سامنے لایا گیا، میں فوراً سمجھ گیا اس کو دورے نہیں بلکہ دراصل ایک کالے جن نے پکڑا ہوا ہے، اور کالے جن کی پکڑنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ کھانا کھایا تھا اور کھانا کھاتے ہوئے اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی تھی۔ اس کی وجہ سے اس کالے اور غلیظ جن کے جوٹھے کی غلاظت اس کے کھانے میں شامل ہو گئی، یعنی کھانا کھاتے ہوئے اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی اور اس نے اپنا جوٹا اس کے کھانے میں ڈال دیا۔ چونکہ وہ خبیث جن اس کے کھانے میں شامل ہو گیا، جس دن سے اس کا جوٹا کھایا ہے، اس دن سے اس کی زندگی میں پریشانیاں، مسائل، مشکلات، طرح طرح کی بیماریاں، طرح طرح کے دکھ اور غم شامل ہو گئے، اور یہ دکھ اور غم ہے جو اس کو کسی پل چین نہیں لینے دیتے، اور یہ دکھ اور غم ہے جنہوں نے اس کی زندگی کو اجیرن کر دیا ہے، اور زندگی دکھوں، پریشانیوں، روگوں، مسائل اور مشکلات میں مبتلا ہو گئی ہے۔ میں نے فوراً اس جن کی حاضری کرائی۔ پہلے تو وہ آتا نہیں تھا، آخر مجبور ہو کر آیا۔ اس نے آتے ہی کہا، قصور تو اسی کا ہے، میں تو مسلمان نہیں ہوں۔ اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے نصیحت کی تھی کہ یہ کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، لیکن اس نے نہیں پڑھا۔ میں بھی اس کے کھانے میں شامل ہو گیا۔ قدرتی بات ہے کہ اس وقت میں ایک بہت گندی اور غلیظ چیز یعنی پخانہ کھا کر آیا، کیونکہ نہ مسلم جنات کی غذا گوبر اور پخانہ ہے، اس لیے یہ بیت الخلاء میں زیادہ رہتے ہیں، اور اسی احتیاطی تدبیر کے پیش نظر بیت الخلاء کی دعا پڑھی جاتی ہے۔ خیر، میں نے اس کی منت سماجت کی کہ تو اس کو چھوڑ دے۔ اس نے بڑا گوشت اور 3 بکروں کا خون اور کچھ چیزیں مانگی۔ میں نے کہا، یہ غریب لوگ اتنا نہیں دے سکتے۔ کہنے لگا، اگر نہیں دے سکتے تو میں بھی نہیں جاؤں گا۔ میں نے اس کو باندھ دیا۔ بظاہر وہ مجھ سے طاقتور تھا، لیکن میں اس میں طاقت سے اس لیے زیادہ نکلا کہ وہ اعمال کرنے والا نہیں تھا، اور میں یہ ذکر کرنے والا بن گیا تھا۔ آخرکار وہ معافیاں مانگنے لگا اور توبہ کرنے لگا۔ معافیاں اور توبہ کرتے کرتے اسی دوران اس کے دوسرے خاندان والے بھی آ گئے۔ جب انہوں نے صورتحال دیکھی، وہ بھی معافیاں مانگنے لگے اور مسلسل توبہ کرنے لگے۔ آخرکار میں نے انہیں معاف کر دیا۔ اس سبزی فروش جن نے اپنے واقعات سناتے ہوئے انتہا کر دی۔ اس کے علاوہ سبزی فروش جن نے جو باتیں مجھے بتائیں، ان میں ایک انوکھی بات یہ بھی تھی کہ ایک دفعہ میرے پاس ایسی ککڑی آئی جس کی ہر ککڑی کے اوپر اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھا ہوا تھا۔ کیونکہ میں اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک سے محبت اور عشق کرتا ہوں، تو اس لیے مجھے اس کو دیکھ کر بہت حیرت ہوئی۔ میں نے چاہا کہ تمام ککڑیاں سنبھال کر رکھ لوں، وہ تو ساری کی ساری ککڑیاں ہی ایسی تھیں۔ میں حیران ہوا۔ میں نے وہ ککڑیاں جس کو بھی بیچیں، ان کو باقاعدہ نام پڑھوایا اور کہا کہ دیکھو، خیال کرنا، اس کے چھلکے باہر نہ پھینکنا تاکہ کسی کے پاؤں کے نیچے نہ آئیں، ان کا ادب کرنا۔ لیکن مجھے جو بات سب سے زیادہ حیران کر رہی تھی وہ یہ کر رہی تھی کہ آخر میں سوچوں تو صحیح کہ اس کی بنیاد کیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے۔ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آخر لکھا ہوا کیوں آیا؟ سوچتے سوچتے میں سبزی منڈی جہاں سے میں نے مال لیا وہاں پہنچا۔ وہاں پہنچنے کے بعد میں نے ان لوگوں سے کہا کہ مال کون لایا؟ آخر ایک منڈی کے تاجر نے مجھے بتایا کہ فلاں آدمی کا مال ہے۔ میں فوراً وہاں پہنچا۔ میں اسی انسانی شکل میں تھا اور ان سے کہا کہ میں فلاں تاجر سے مال لیتا ہوں اور ہر دفعہ لیتا ہوں، لیکن میں نے زندگی بھر پھل بیچے، سبزیاں بیچیں، لیکن آج تک میں نے کسی ککڑی پر اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھا ہوا نہیں دیکھا۔ آخر اس کی کوئی وجہ تو ہوگی، دلیل تو ہوگی۔ آخر آپ کی ککڑیوں پر اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیوں لکھا گیا؟ اس نے مجھے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا اور کہنے لگا، بیٹھ جاؤ۔ میرے لیے لسی لے آیا، دودھ کی کچی لسی تھی۔ احترام کیا، بہت پیار کیا، بہت محبت کی۔ بہت احترام و پیار و محبت کے بعد مجھ سے کہنے لگا، آپ یہ بات مجھ سے کیوں پوچھنا چاہتے ہیں؟ بس آپ سبزی بیچیں، آپ آم کھائیں، گٹلیاں گننے کا کیا فائدہ؟ اس طرح کی بہت سی باتیں کی مجھے ٹالنے کی۔ میں خاموش رہا اور اس کی بات سنتا رہا۔ اس کی باتوں سے میری دلچسپی اور بڑھ گئی۔ وہ جتنا انکار کرتا تھا میرا اصرار اور بڑھتا تھا۔ میں نے اسے اللہ کا واسطہ دیا اور اس سے کہا کہ تجھے اللہ کا واسطہ ہے۔ میں نے اس سے کہا، یہ تیرا اور اللہ کا معاملہ ہے، لیکن آج تو مجھے اس معاملے میں شریک کر لے۔ کہنے لگے،
بات یہ ہے کہ میرے والد صاحب ایک غریب کاشتکار تھے، ان کی کوئی زمین نہیں تھی، لوگوں کی زمینوں پر نوکری اور ملازمت کرتے تھے، لیکن وہ بچوں کو رزق حلال کھلاتے تھے اور کبھی بھی رزق حرام انہوں نے ہرگز نہیں کھلایا۔ وہ روزانہ اپنی آمدنی میں سے تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کرتے تھے اور اکٹھے کرتے کرتے کئی سالوں کی محنت کے بعد انہوں نے یہاں ہمارے قریب ایک زمین بک رہی تھی، وہ 1 ایکڑ زمین انہوں نے خرید لی۔ اس میں بھی وہ پیسے پورے نہ کر سکے، کچھ ادھار لے لی اور کچھ عرصے بعد بقیہ رقم ادا کی۔ بس وہ 1 ایکڑ زمین کیا تھی، ہمارے لیے تو وہ خزانہ تھا اور ہمیں خزانے کی چابی مل گئی۔ آج مجھے اس بات پر احساس ہوتا ہے کہ وہ 1 ایکڑ زمین دراصل وہ رزق حلال کے پیسوں سے تھی۔ اللہ پاک نے اس میں برکت دی، یقیناً وہ رزق حلال ہی کی برکت تھی کہ آج میں 3 مربع زمین کا مالک ہوں اور میرے پاس 35 ملازم کام کرتے ہیں۔ میں پھل اور سبزیاں بیچتا ہوں اور بہت بہترین آمدنی ہوتی ہے۔ میرے والد صاحب نے میری زندگی کا عروج دیکھا، وہ فوت ہو گئے۔ آخری وقت میں انہوں نے مجھے کچھ نصیحتیں کی۔ ان میں ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ بیٹا کبھی حرام نہ کمانا، کبھی مشکوک نہ دیکھنا، کبھی مشکوک رزق کی طرف توجہ بالکل نہ کرنا، اور ایک بات یاد رکھنا، زکوٰۃ اور عشر پوری ادا کرنا، تمہارے رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی اور تمہیں اللہ پاک دنیا و آخرت کی عزتیں اور ترقیاں عطا فرمائیں گے۔ بس وہ والد صاحب کی بات تھی، میں نے اس بات کو دامن میں باندھ لیا اور پھر اس بات کو دامن میں باندھ کر میں اپنے کام میں مصروف ہوا۔ والد صاحب فوت ہو گئے، لیکن مجھے نصیحت کے نام پر ایک قیمتی موتی دے گئے۔ میں نے ان پر عمل کیا، میں نے کبھی اپنی زکوٰۃ کم نہیں کی بلکہ پوری تول کر، گن کر اور علماء مفتیوں سے پوچھ کر ادا کی، اور عشر بھی اسی طرح۔ ابھی کچھ عرصے سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے کہ میرے ہر پھل پر اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھا ہوا ہے۔ جب سے یہ لکھا ہوا شروع ہوا ہے، لوگ میری طرف ٹوٹ پڑے ہیں کہ ہم چیزیں لیں گے تو اسی کی لیں گے، کیونکہ اس نام والی سبزی کے کھانے سے ہمیں برکت ملتی ہے، بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ جہاں پھلوں کے ذائقے ملتے ہیں وہاں شفا کا پیغام بھی ملتا ہے۔ سبزی فروش نے یہ بات کہی اور ٹھنڈی آہ بھری۔ میں اسی کے پاس سے اٹھنے لگا تو اس نے کہا، ٹھہر جا، میں تجھے ایک اور بات بتاتا ہوں۔ اس زمیندار نے جس سے میں ککڑیوں کی تصدیق کے لیے کیا تھا، وہ اٹھ کر اپنے گھر گیا اور ایک کپڑے کی پوٹلی لے آیا۔ اس کپڑے کی پوٹلی کو اس نے کھولا تو کچھ پرانے اوراق اور ایک بوسیدہ کتاب تھی۔ مجھے کہنے لگا، یہ اوراق اور وظائف ہیں جو میرے والد اور پھر ان کے والد اور پھر ان کے والد پڑھتے تھے۔ یہ 4 نسلوں سے میرے پاس ہیں، میں بھی یہی پڑھتا ہوں، اور یہ مسنون وظائف ہیں جن کے ذریعے مجھے آج تک کبھی کمی محسوس نہیں ہوئی۔ کہنے لگے کہ میں یہ سارے وظائف ایک بار پڑھتا ہوں، لیکن یہ وظیفہ میں نے ہمیشہ 33 بار پڑھا ہے، اور اس وظیفے کی برکت سے میرے والد صاحب کہتے تھے کہ میں نے غربت میں بھی کبھی نہیں چھوڑا، اور ان کے والد کہتے تھے تنگ دستی میں انہوں نے بھی کبھی نہیں چھوڑا، اور میرے والد صاحب کے بقول ان کے دادا نے بھی کبھی نہیں چھوڑا، ان کے والد نے بھی کبھی نہیں چھوڑا، اور وہ وظیفہ تھا سورۃ مزمل کا۔ وہ روزانہ 33 بار سورۃ مزمل پڑھتے تھے۔ وہ ککڑی والا زمیندار کہنے لگا کہ اب تو میری زبان پر سورۃ مزمل اتنی چڑھ گئی ہے اور اتنا پختہ ہو گئی ہے کہ 1 منٹ میں یا زیادہ سے زیادہ 1.5 منٹ میں پوری سورت پڑھ لیتا ہوں، اور اللہ کی رحمت سے مجھے اس کے کمالات، اس کی برکتیں وہ ملی ہیں جو آپ سوچ نہیں سکتے۔ کہنے لگے، میں ایک دفعہ بیٹھا پڑھ رہا تھا تو کچھ نیک لوگوں کی جماعت آئی، بہت خوبصورت چہرے، جسم نورانی، میرے ارد گرد آ کر بیٹھ گئے۔ میں پڑھتا رہا، میں سمجھا شاید کوئی مہمان آئے ہیں۔ میں نے اپنی پڑھائی مکمل کی اور انہیں سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد ان سے بات چیت کی۔ آپ کون ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ آپ میرے مہمان ہیں؟ کہنے لگے، ہاں ہم آپ کے مہمان ہیں، آپ سے ملنے آئے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ کہا، سورۃ مزمل جو آپ پڑھ رہے ہیں، ہم اس کے خادم اور غلام ہیں، ہم آپ کو دیکھنے آئے ہیں۔ آپ جتنے درد سوز اور جتنے خلوص سے اسے روز پڑھتے ہیں، ہمیں اس سے محبت ہے۔ جو اس کو پڑھتا ہے ہمیں اس سے محبت ہو جاتی ہے، اور جس سے ہمیں محبت ہو جاتی ہے، رزق، برکت، شان و شوکت، وجاہت، عزت، کامیابی اس کو بہت زیادہ ملتی ہے۔ اس نیک صالحین کی جماعت نے مجھے کہا، آپ کے بڑوں نے اس کو 33 بار پڑھا، لیکن اگر آپ اس کو 41 بار روزانہ پڑھ لیں گے تو اس کی برکتیں وہ ہوں گی جو آپ کی 41 نسلوں تک جائیں گی۔ پھر کہنے لگے، دیکھو 41 دفعہ پڑھنے سے ہماری صالحین کی جماعت آپ سے اور زیادہ محبت کرے گی، اور آپ کی ہر مشکل میں اللہ ہمیں آپ کا ساتھی بنا دے گا۔ آپ کے رزق کی بے برکتی میں ہم رکاوٹ بن جائیں گے، اور ایسے شیاطین جو آپ سے رزق، مسائل اور بیماریوں کا ذریعہ بنتے ہیں، ان کو قریب نہیں آنے دیں گے۔ آپ کے گھر سے بیماریاں، پریشانیاں ختم ہوں گی، دکھ، مسئلے ختم ہوں گے، رزق، عزت، وقار میں اضافہ ہوگا۔ اللہ آپ کو اور آپ کی نسلوں میں سربلندیاں عطا فرمائیں گے۔